کدھر لکھا ہوا ہے کہ صرف مولوی پڑھیں گے؟ وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا مولویوں کا ذکر ہے وہاں؟ آپ نے تو سارے کام مولویوں پہ ڈال دیے. نمازاں مولوی پڑھان، زانا مولوی پڑھان، ختم مولوی پڑھان، تراویاں مولوی پڑھان، دم مولوی پڑھان. تو ہی کہتے لئی ہو ویلے نکمے. یہ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے گا کہیں. جس دن اس قوم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا. اور دکھ کی بات یہ ہے تم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. تمہیں کب وہ کہہ رہا ہے کہ بدر آ کے پڑھو؟ ہمیں کب وہ کہہ رہا ہے کہ احد میں آ کے پڑھو؟ ہمیں کب اس نے کہا کہ حنین میں پڑھو، تبوک میں پڑھو، خیبر میں پڑھو، خندق میں پڑھو، موتا میں پڑھو، اجنادین میں پڑھو، کربلا میں پڑھو؟ کہا ہے اس نے تو ہم سے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. دکھ کی بات یہ ہے کہہ رہا پکھیاں تھلے پڑھو، کلینا تے بہ کے پڑھو، اور پڑھو باج تانوں لنگر بھی کھواواں گے. کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، اتبا نہیں، شیبہ نہیں، ولید بن مغیرہ نہیں، کوئی نہیں، کوئی یزید نہیں، کوئی شمر نہیں، کوئی بن زیاد نہیں. پھر بھی قوم نہیں پڑھ رہی. پھر بھی قوم جناب ملکوں گروپ آ کے بہ رہی ہے. نہیں حضرت جی اپنا انداز. جس دن تم نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کو لکھ لینا تمہارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. اصل میں ادھر ڈلی ہوئی ہیں دکانیں اور ہر بندہ اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے ٹوٹ کے لے کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک اللہ کا شکر ہے میں نے دکان نہیں ڈالی کوئی بھی. اور اللہ کے حضور دعا گو ہے، دعا گو ہوں کہ آخری ساہ تک بھی، کیونکہ جس دن میں بھی دکان پائی پھر دابے بجدے نے پھر تو خوش آمد ہونی سی. کیونکہ میں تو تھوڑے کو ہزار دی ویل لین ہی نہیں آیا. ادھر جی ویلا لین ہے تو پھر میں بھی خوش آ میرے لو بھاویں پڑھو بھاویں نہ پڑھو. میں تو حضرت اپنی ہیراں جا سنا کے ویلا کٹھیاں کر کے مپرل بن کے بشکڑی دو گئے گھر. ہم نہیں ویلے لینے آئے، ہم تربیت. مجھے غصہ میں سکھانے آیا ہوں بھائی، میں سکھانے آیا ہوں. میرے خیال حضرت اس دن ایک دوست آ گیا آ کے کہتا حضرت صاحب کو ذرا ویکھو ہاں بڑی پریشانی. میں جی کی ویکھاں؟ نہیں کو ذرا نظر مارو نگاہ مارو. میں ایڈا میں نظر نگاہ مارن والا ہے منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتا. میں نے کوئی گل دس کی ہے؟ نہیں حضرت جی جڑا پیر پانے ہاں پٹھا ہی پیندا ہے، کام نہیں چلتا کوئی. میں کیا اتوں تیرا گھر کنی کہ دور ہے، کنا کہ ٹائم لگے گا جاندے ہیں؟ کہنے لگا حضرت صاحب ایک گھنٹہ لگے گا کم از کم، گھنٹہ ڈیڑھ. میں کہا میں تیرے فون دا انتظار کرنے. گھر جا اپنی بڈھی نو صرف اے پوچھ کے مینوں دس کہ ساڈے گھر وچ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے دے نے. چلا گیا گھر کو. ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کی کال آئی. میں بھی منتظر تھا. کہندا جی میں پوچھیا اپنی گھر دی نو، اپنے بچیاں دی امی نو، گھر وچ 7 قرآن پاک پے دے نے ٹوٹل. ہوتے ہیں نا ہم سب کے گھروں میں بھی پڑھے ٹوٹل 7 قرآن پاک پے دے. میں ٹھیک ہو گیا. میں ہن پھر اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے مینوں دوبارہ کال کر وہ جڑے 7 قرآن پاک پے نے انہاں وچوں پڑھدے کنے ہیں قرآن پاک؟ کنے قرآن پاک پڑھدے ہو روز؟ جڑے 7 قرآن شریف پے دے نے کنے یوز کردے ہو؟ کنے قرآن نے جڑے نو کھول دے ہو، جنہاں دی زیارت کردے ہو، جنہاں تو کچھ پڑھدے ہو؟ اور بیچارے دا کوئی 10-15 منٹ بعد نہیں وہ بس پے دے نے کدی کھولے آنی کوئی. تو میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا پھر جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کا گلہ کریں، اس کی شکایت کریں. ربا فون چھڑدا نہیں، ٹی وی چھڑدا نہیں، فیس بک چھڑدا نہیں، یوٹیوب چھڑدا نہیں، انسٹاگرام چھڑدا نہیں، واٹس ایپ چھڑدا نہیں، مینوں کدی کھولدا نہیں. تے تیرا بھلا کتوں ہونا؟ تیرا بھلا کتوں ہونا؟ دیکھو جی دیکھنا سارے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کتنے قرآن پاک پڑھیں گے. روز شکایت کرتے ہیں ہماری اللہ کے گھر. اگر کل بروز قیامت صرف سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے، یا اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، میرا عامل تھا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، جہنم کا حکم آ گیا، لیکن سورہ ملک کامل تھا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کی بارگاہ میں سورہ ملک. ربا مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اگر اس کو تو نے جہنم میں بھیجنا ہے پھر مجھے بھی قرآن سے نکال دے. اب سورہ ملک تو قرآن سے نکلنے سے رہی، پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک سے محبت کرنے، اس سے تلاوت، اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جائے گی. بھائی اگر اس دن سورہ ملک بول سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک بھی بول سکتا ہے روز اللہ کی بارگاہ. ابھی میں نے تو قرآن پاک کا نام لیا ہے. مصلی روز شکایت لگاتے ہیں، جڑے پے نے ساڑھے گھر 10-10 مصلی پے کدی کو کھول دے ہی نہیں. ہمارے گھر میں جو تسبیحوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے
वो रोज शिकायतें करती हैं अल्लाह की बारगाह में। अभी दुरूद ताज, दुरूद लखी, 5 सूरा, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। जिस दिन हज़रत जी हम वापस आ जाएंगे ना, फिर उस दिन भी ठीक नहीं। रब से लड़ाई लेके किसी के दिन ठीक हो सकते हैं? हम सारे वो बैठे हुए हैं जिन्होंने रब से लड़ाई ले रखी है। हम सारे वो बैठे हैं जिन्होंने रब से मत्था लगाया। अब आप कहेंगे मौलवी साहब लो दाबे भी मारी जान दे तो नवे नवे साढ़े इल्जाम भी लाई जान दे, अही कि तू अपना मत्था लाया है। और भाई जब हम अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं ना आते तो इसी को मत्था कहते हैं। रोज मत्था किसको कहोगे? वो कह रहा है हैया अलस सलाह, वो कह रहा है हैया अलल फलाह। किन्हों कहते हैं मत्था? यहाँ हजरत का अगर कोई बंदा बैठा तो जरा उठ के मुझे अपनी ज़ियारत करवाना, जिसको कहीं से शादी का कार्ड आया हो, कोई नाराज़गी ना हो तो ना गया हो। देखो बैठा थे उठ के जरा दस में शादी का कार्ड आया हो, नाराज़गी ना हो, कोई वजह ना हो, सुलह सफाई हो, शादी का कार्ड आया हो, ना गया हो, या अपने घर में से किसी को ना भेजा हो, उठो जगह बैठे रहते थे। ये हमारा हाल है। एक शादी का कार्ड सानू आए, सन टबरे फैसलाबाद भी जावांगे, सन टबरे मुल्तान भी जावांगे, सन टबरे कराची भी जावांगे, सन टबरे इस्लामाबाद भी जावांगे, सन टबरे गुजरात भी जावांगे, सन टबरे सियालकोट भी जावांगे, सन टबरे हजरत जी कसूर भी जावांगे, सन टबरे हजरत जी असी जड़ा ना कि उन्होंने कहते हैं सखर भी जावांगे, सन टबरे हैदराबाद भी जावांगे। लेकिन इत्थे हाल की है, मेरे महल्ले च मेरे रब दा घर है, रोज 5 बारी बुलांदा है जी, कोई नहीं जाता। बात गलत तो नहीं की मैंने? और बल्कि मैंने तो हजरत जी यहाँ तक भी खुद को देखा है, मैं बहुत कम निकाह पढ़ाने जाता हूँ हजरत। मैं ये नहीं कहता कि जाता ही नहीं, किसी की तो वेख लो तो एवं कोई वेखो जी वो तो कह के गया ही मैं जाता ही नहीं, वेखो वहाँ गया था। नहीं, मजबूरी है जी, कहीं बंदा फंस जाता है, मजबूर होता है, जाना पड़ता है। ना मेरे पास निकाह का रजिस्टर है, जाता हूँ कहीं। बाकी क्योंकि माहौल नहीं होता मेरा जाल जाने वाला, क्योंकि वजह यह है कि हम मौलवियों में एका कोई नहीं है। हम मौलवियों में आपस में एका कोई नहीं है। नॉन यूनियन भी है, रक्षा यूनियन भी है, जो इस ज़मीन की सबसे पढ़ी लिखी मखलूक है, उनमें एका कोई नहीं है। एका हो कोई ईसाई आज तक गिरजा छोड़ के बाहर असी मौलवी हैं जी मसीह चढ़ के मेरे जान टूट देते, सिर्फ कि एका कोई नहीं। हो सकता है तुम ऐलान कर दो भाई आज के बाद मैं किसी मैरिज हाल में निकाह पढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं ऐलान कर छड़ना जिथे जिथे है ना जान मैनू बुला लीजिए। नुकसान दीन का हो गया ना, नुकसान दीन का हो गया। नंगियां बुढ़ियां डीजे लगा रहा है, असी उसे निकाह पढ़ान गए। मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं किसी को बात नहीं करता, क्योंकि कोई ईसाई है जी कभी गिरजे चु बाहर जो इस रूए ज़मीन की सबसे पढ़ी लिखी मखलूक है, जिसके सीने में कुरान है, जिसको बुखारी आती है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर